ایک ایسا نبی جس کی موت کے بعد یہودیوں پر سب سے بڑا عذاب آیا، ایسا نبی جسے اللہ نے قرآن میں اپنی روح کہا ہے، جس کے نام پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب قائم ہوا، ایک ایسا نبی جسے ایسے معجزے دیے گئے تھے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے، ایسا نبی جسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور ایک خاص وقت پر دوبارہ اس دنیا میں واپس بھیجا جائے گا۔ اس کا نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آخر کس طرح اس انسان کو جو لوگوں کو توحید سکھانے آیا تھا اسی کو خدا بنا دیا گیا، اور کس طرح بائبل کو چینج کر دیا گیا، چلے جانتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی حالت بہت ہی خراب ہو چکی تھی، ان کے اسکالرز کرپٹ ہو چکے تھے، انہوں نے کتابیں بدل دی تھی اور دنیاوی فائدے کے لیے دین بیچ رہے تھے۔ انہوں نے پورے دین کو ہی اپنے مطابق بدل دیا تھا۔ اوپر سے اس وقت فلسطین پر رومن امپائر کی حکومت تھی جو کہ یہودیوں پر بہت ظلم کرتی تھی۔ وہ ان سے بھاری ٹیکس لیتے تھے، ان سب کی حالت بہت خراب تھی، لیکن ان کی کتابوں میں ایک مسیحا کے آنے کا ذکر تھا جو انہیں اس ظلم سے آزاد کرے گا۔ تو اس وقت یہودی اس مسیحا کا انتظار کرنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ مسیحا کسی پاورفل بادشاہ یا ایک واریر کی شکل میں آئے گا، لیکن اس کا الٹا ہوا۔ ایک دن ایک پاک دامن نیک عورت کے گھر حضرت جبرائیل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے۔ اس عورت کا نام تھا سیدہ مریم علیہ السلام، جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں بڑی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل نے انہیں کہا کہ اللہ آپ کو بغیر شادی کیے ایک عظیم بیٹا دے گا۔ سیدہ مریم کافی حیران ہوئی اور اس کے بعد وہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلی گئی۔ جب انہیں شدید درد محسوس ہوتا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس چلی جاتی اور کہتی کاش اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی، لیکن تبھی غیب سے ایک آواز آتی کہ غم نہ کرو، اور تبھی ان کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا، اور جب وہ درخت کو ہلاتی تو تازہ کھجوریں گرتی جس سے انہیں حوصلہ ملتا۔ ان سب کے بعد پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا۔ سیدہ مریم انہیں لے کر واپس سے بستی میں لوگوں کے پاس چلی گئی، لیکن جیسے ہی ان لوگوں نے انہیں اس بچے کو تھامے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ان پر برے الزام لگانا شروع کر دیے، اور ہر انسان ان پر چیخنے چلانے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدہ مریم پریشان ہونے لگی، لیکن تبھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا اور ان کی گود میں وہ بچہ بولنا شروع ہو گیا۔ یہ سن کر وہاں سبھی لوگ خاموش ہو گئے، ان کے چہرے حیران اور پریشان تھے، اور اس سے سیدہ مریم کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ وہ بچپن سے ہی ایک نیک اور سادہ شریف انسان تھے۔ وہ کم کھانا کھاتے تھے، سادہ کپڑے پہنتے تھے اور اپنا زیادہ وقت عبادتوں میں گزارتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بنا کر اللہ کی مدد سے انہیں زندہ کر دیتے تھے۔ ان کے پاس اتنا علم تھا کہ صرف 12 سال کی عمر میں ہی وہ اس وقت کے بڑے ٹیچرز کے ساتھ ایسی ڈیبیٹس کرتے تھے کہ ان کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اللہ نے انہیں کئی معجزے دیے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا۔ وہ لوگوں کو توحید سکھانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے لاز سکھانے لگے جنہیں ان پریسٹ نے بدل دیا تھا، اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرنے کی تعلیم دینے لگے۔ جب لوگ ان کی نبوت پر شک کرتے تو وہ انہیں معجزہ دکھاتے۔ وہ اندھوں اور بہروں کو اللہ کی مدد سے بالکل ٹھیک کر دیتے تھے اور مردوں کو اللہ کی مدد سے زندہ کر دیتے تھے۔ وہ مٹی کے پرندے بناتے اور ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو یہ تک بتا دیتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور اپنے گھروں میں کیا کیا جمع کر رکھا ہے۔ ایک بار تو ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آسمان سے ہمارے لیے کھانا منگوا دے۔ تبھی اللہ نے ان کے لیے آسمان سے ایک شاندار دعوت اتاری اور کہا کہ اگر اب بھی تم لوگ حق سے منہ موڑو گے تو تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ لیکن جب اس وقت کے
प्रीस्ट ने ये सब देखा तो वो जान गए कि इन सब से उनकी असलियत लोगों के सामने आ जाएगी। उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाकर जो दौलत जमा कर रखी थी, अब वो सब खतरे में थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकी करप्शन और मुनाफिकत लोगों के सामने लाना शुरू कर दी। इन सब के अलावा उस वक्त के लोग गुनाहों और दुनिया की लज्जतों में पड़ चुके थे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें ये सब छोड़ने का कहते थे, लेकिन उन्होंने हक को छोड़कर दुनिया को चुना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। लोगों ने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये सब मूजिज़े देखने के बाद भी उनसे और मूजिज़ों की डिमांड की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इनकी बातों से बहुत गुस्सा हुए कि इन सब मूजिज़ों के बाद भी तुम्हारे दिल हक को तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि यहूदियों को ये लगता था कि उनका ये मसीहा एक पावरफुल बादशाह की सूरत में बड़ी फौज लेकर उन्हें बचाने आएगा। जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी तरह ही एक आम इंसान थे, बल्कि वो तो और भी ज्यादा सादा जिंदगी गुजारते थे। उस वक्त फिलिस्तीन भी रोमन एम्पायर के अंडर था। जब रोमन एम्पायर के बादशाह ने ये देखा कि एक इंसान लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, तो ये उनकी हुकूमत के लिए भी एक बड़ा खतरा था। इसी का फायदा उठाकर कई यहूदी प्रीस्ट रोमन एम्पायर के पास गए और उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उकसाया और कहा ये इंसान बादशाह बनना चाहता है और इसीलिए ये सब कर रहा है। इसके बाद उन प्रीस्ट ने रोमन बादशाह के साथ मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का प्लान बनाया। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ खाना खा रहे थे। तभी उन्होंने उनसे कहा कि तुम में से कोई एक इंसान मुझे धोखा देगा, और फिर ऐसा ही हुआ। इन्हीं में से एक इंसान कुछ पैसों के बदले फौजियों को उनके बाग ले आया और इसी पॉइंट पर अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और एक सेम उन जैसा इंसान उनके सामने कर दिया, जिसके बारे में बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि ये वही इंसान था जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। जबकि कुछ का कहना है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबियों में से था और अल्लाह ने इसे इस सब्र के बदले जन्नत का वादा किया था। लेकिन इस सब के बाद यहूदियों ने इस इंसान को बुरी तरह टॉर्चर किया। उसे बाजार में जख्मी हालत में घुमाया और उसे गालियां दी और उसके ऊपर एक लकड़ी का बना क्रॉस लाद दिया। इसके बाद उस क्रॉस पर उसके हाथ और पांव में कीलें ठोक दी और उस इंसान को जान से मार दिया गया। इसके बाद आसमान काला पड़ गया और एक खतरनाक जलजला आया। ये उन लोगों के लिए एक निशानी थी आने वाले अजाब की। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक खास वक्त के लिए आसमानों पर उठा लिया गया है। अब वो दज्जाल का मुकाबला। हमारा ईसा अलैहिस्सलाम वीडियो का पार्ट 1 बस यहीं तक। आगे का पार्ट 2 लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और हाँ